کی وجہ یہ بنی کہ احمد رضا خان صاحب سعودی عرب گئے اور انہوں نے علماء دیوبند کی بعض تحریریں اٹھا کر اس وقت کے شریف مکہ کے زمانے میں جو علماء حرم تھے ان سے فتویٰ لے لیا کہ علماء دیوبند کافر ہیں، مسلمان نہیں، دار اسلام سے خارج ہیں۔ جب علماء دیوبند کو یہ بات معلوم ہوئی اور حسین احمد مدنی جو ہے وہ وہاں اس وقت مدینے میں موجود تھے، یہ کتاب جو پہلے آپ نے جس کا فوٹو دیکھا یہ ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور سے چھپی ہے، اور یہ جو دوسری کتاب ہے جس کا عربی میں آپ نے بھی فوٹو دیکھا ہے یہ سعودی عرب میں چھپی ہے۔ دونوں خلیل احمد سہارنپوری کی تصنیف ہیں، پہلی جو اردو میں اور عربی میں پاکستان میں چھپی ہے اور وہ صرف عربی میں چھپی ہے سعودی عرب میں، وہ وہاں تقسیم ہو رہی ہے۔ جب علماء دیوبند کو اس بات کا علم ہوا کہ احمد رضا خان تو ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ لے آیا ہے کہ یہ کافر ہیں اور دار اسلام سے خارج ہیں، تو ان لوگوں نے وہاں کے علماء سے کہا کہ آپ لوگ چونکہ اردو زبان سے ناواقف ہیں، انہوں نے ایسی تحریریں پیش کی ہیں جس کے معنی آپ نہیں جانتے ہیں، لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ یہ سوالات بنا کر آپ دارالعلوم دیوبند بھیجیں۔ تو انہوں نے 26 سوال تیار کیے اور ان سے پوچھا کہ یہ جو تحریریں بعض آدمیوں نے ہمارے سامنے پیش کی، چونکہ ہم اردو زبان سے ناواقف تھے اس لیے ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہو سکا، لہذا آپ لوگ ان سوالوں کا جواب دیں، کیا واقعی آپ لوگوں کے یہی عقائد ہیں یا آپ کے اس کے علاوہ عقائد ہیں؟ تو وہ 26 سوال 26 عقیدے بن گئے جن کے جوابات خلیل احمد سہارنپوری نے علماء دیوبند کے ذریعے دیے، اور پھر ان علماء نے تصدیقیں کی، اس کتاب پر مہر لگائی کہ واقعی یہی ہمارے جو عقائد ہیں یہی عقائد ہیں۔ اور ان علماء میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں، مفتی عزیز الرحمان صاحب بھی ہیں، تقریباً جو پرانے علماء تھے جو اب فوت ہو چکے ہیں 24 کے قریب یہ پرانے علماء کے دستخط موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو اب نئے علماء پیدا ہوئے بر صغیر میں پاک و ہند میں، اس میں قاری طیب صاحب جو محتمم دارالعلوم دیوبند ہیں، یوسف بنوری صاحب جو کراچی کے علماء دیوبند کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، بنوری مدرسہ جو ہے انہی کے نام سے اب چل رہا ہے، مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کراچی سے ہیں، اس میں مفتی محمود صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں اور صوبہ سند سے ان کا تعلق ہے، تو مفتی محمود صاحب کے بھی اس پہ دستخط موجود ہیں۔ اسی طریقے سے عبدالستار توسوی صاحب شیعہ کے مقابلے میں ان کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، ان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ تقریباً 37 کے قریب یہ جو نئے علماء ہیں ان لوگوں نے اس پر دستخط کیے ہیں کہ واقعی یہی ہمارے عقائد ہیں اور ہم ان عقائد کو تسلیم کرتے ہیں۔ آئیے اس میں سے میں ایک عقیدہ ذکر کرتا ہوں جس عقیدے کا تعلق، سوال یہ ہے اور یہ سوال نمبر ہے 13واں اور 14واں سوال۔ کہتے ہیں کیا کہتے ہو حق تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، کیا جائز سمجھتے ہو باری تعالیٰ کے لیے جہت و مکان کا ثابت کرنا، یا کیا رائے؟ یہ سوال ہے جو علماء حرم کی طرف سے علماء دیوبند کو بھیجا گیا، سوال نمبر 13 اور 14۔ اب اس کا جواب دیتے ہیں۔ کوئی نہیں آنا چاہتا نا؟ اب اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے یہ جواب اس طریقے سے دیا ہے، کہتے ہیں اس قسم کی آیات میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور کیفیت سے بحث نہیں کرتے، یقیناً جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کے اوصاف سے منزہ اور نقص اور حدوث کی علامات سے مبرہ ہے، جیسا کہ ہمارے متقدمین کی رائے ہے، اور ہمارے متاخرین اماموں نے ان آیات میں جو صحیح اور لغت اور شرع کے اعتبار سے جائز تعویلیں فرمائی ہیں تاکہ کم فہم سمجھ لیں، مثلا یہ کہ ممکن ہے استوا سے مراد غلبہ ہو۔ اللہ جو قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوا، کیونکہ سوال کرنے والے نے یہی سوال کیا، ما قولکم فی امثال قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوا،
تمہارا کیا خیال ہے اس قسم کی آیات کے بارے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا؟ اب کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ استوا سے مراد غلبہ ہو۔ غلبے کا مطلب کہ کوئی آدمی کسی چیز پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد استوا سے یہ ہو، اور ہاتھ سے مراد قدرت ہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد قدرت ہو، اور یہ بھی ہمارے نزدیک حق ہے۔ البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے۔ پوچھا یہ گیا تھا کیا جائز سمجھتے ہو باری تعالیٰ کے لیے جہت و مکان کا ثابت کرنا، جیسا کہ اس آیت میں یہ موجود ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا تم اللہ کے لیے یہ جہت جو قرآن میں موجود ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، کیا اس کو ثابت کرتے ہو؟ کہتے ہیں البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے، اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکانیت اور جملہ علامات حدوث سے منزہ و عاری ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اب آئیے قرآن مجید کی آیات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی